شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ اگر کوئی شخص کسی پر عاشق ہو جائے اور پھر اپنے آپ پر نگاہ رکھے اور راز عشق کو بھی پنہاں رکھے اور اسی درد غم میں جان دے ڈالے تو وہ شہید ہے۔ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی چیز پر قادر ہونے کے باعث کوئی شخص واقعی اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھ سکے۔ ہر کام کی ابتدا آنکھ ہی سے ہوتی ہے۔ دنیا کی بے شمار شاخیں ہیں اور انہی شاخوں میں ایک شاخ مال و نعمت کے نام سے موسوم ہے۔ اسی طرح ایک اور شاخ جاہ وہ حشمت کہلاتی ہے، اور ایسی ہی بہت سی دوسری شاخیں ہیں، لیکن فتنہ مال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ ہر چیز کو اس کی ضد سے ہی توڑا جا سکتا ہے۔ ایثار کا درجہ سخاوت سے بھی بلند تر ہے، کیونکہ سخی وہ ہے جو اس چیز کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے جس کی اسے خود ضرورت نہیں ہوتی، لیکن صاحب ایثار کی شان یہ ہے کہ اس چیز کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے جس کی اسے خود حاجت ہوتی ہے۔ مال کی محبت دور اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اسے اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اس کی پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثر ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت ان سے انس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور ساری آلائشوں بلکہ اشتعال انگیزیوں کے باوجود اپنا دامن بچانے کی سعی کرتا ہے تو اس کشمکش سے اس کے دل کے آئینہ سے زنگار دور ہونے لگتا ہے۔ جسم دل کی ملکیت ہے، اور اس مملکت میں دل کے مختلف لشکر ہیں۔ کتے کو جو پسندیدہ اور قابل مذمت کہا جاتا ہے تو اس کی صورت ہاتھ پاؤں یا کھال کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان صفات بد کے سبب سے جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہی جب آدمی میں نمایاں ہو جائیں تو وہ آدمی بھی کتے ہی کی مانند کہلائے گا۔ آدمی کی نیک بختی کا راز معرفت الہی میں مضمر ہے۔ جس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے وہ چیز جس قدر عظیم اور افضل تر ہوگی اتنی ہی لذت بھی زیادہ حاصل ہوگی۔ عذاب کے اسباب ہر شخص خود اسی دنیا سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور وہ یہیں پر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ علم کی ایک ہی قسم نہیں ہے، اور نہ ہی ہر قسم ہر ایک کے حق میں یکساں ہے، بلکہ احوال وہ واقعات کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ لیکن کسی نہ کسی جنس علم کی حاجت ہر کسی کو بہرحال ہوتی ہے۔ تمام آفتیں آنکھ ہی سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا ظہور گھر کے اندر سے نہیں ہوتا، بلکہ یہی ربا میں کھڑکیاں، دریچے اور روزن ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں مستغرق کر لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ کسی شخص سے اللہ تعالی کی خاطر دوستی یا بھائی چارہ قائم کرنا بہت بڑی عبادتوں اور مقامات بلند میں شامل ہے جو راہ دین میں میسر آ سکتے ہیں۔ دنیا میں دوستی کو برباد کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی کہ دوست کے ساتھ بات بات پر اختلاف کا اظہار کرتے رہیں اور مناظرہ کرنے لگیں۔ منافقت بھی انجام بد کی دلیل ہے۔ نماز میں حضور قلب کی تدبیر یہ ہے کہ الفاظ کے معنی پر خیال رکھے۔ تیرا پڑوسی غریب ہے، تیرے متعلق حاجت مند ہے، تیرے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے اور تجھ پر زکوہ واجب ہے۔ اس پر بھی ان کو کچھ نہ دینا درحقیقت یہی معنی رکھتا ہے کہ تو ان کے افلاس پر خوش ہے، اور یہی ایمان کی کمزوری ہے۔ ماں باپ کا بیٹے کے مال میں جبراً تصرف کرنا ظلم نہیں۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں داخل ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوہوں کی تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔